ویورز، اگر آپ اس ویڈیو کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بالکل بھی غلط نہیں لگے گی۔ اس سے پہلے بھی میں اس سے متعلق کچھ پارٹ شیئر کر چکی ہوں اور یہ بھی پارٹ میں شیئر کر چکی تھی، لیکن دوبارہ سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر اس لیے کر رہی ہوں، اس کا آخری پارٹ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ایک انفارمیشن کے طور پہ دیکھیں تو آپ کو اس میں کچھ بھی غلط نہیں لگے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی انفارمیشن پسند آئے۔ السلام علیکم ویورز، چلتے ہیں شادی کی رات پارٹ نمبر 5 کی طرف۔ ایک ضروری تنبیہ، یہاں ایک ضروری تنبیہ کر دینا مناسب ہے کہ بعض کتابوں میں جمع کی حالت میں سورہ اخلاص اور دیگر بہت سی دعاؤں کے پڑھنے کا ذکر ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پردہ بکارت زائل کر لینے کے بعد بآواز بلند تکبیر پکارے۔ یہ ساری باتیں شرعی طور پہ غلط اور بے بنیاد ہیں۔ جمع کی حالت جنابت اور ناپاکی کی حالت ہے، اس کے بعد غسل کا لازمی حکم دیا گیا ہے، خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور اس حالت میں اللہ کے ذکر، تلاوت قرآن اور صلاح سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس حالت میں سورہ اخلاص پڑھنا یا تکبیر پکارنا یا کوئی اور سورہ یا آیت پڑھنا یا کوئی ذکر کرنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ ایسی بات بالکل غلط ہے، ایک بار نہیں 100 بار غلط ہے اور خلاف شریعت ہے۔ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی قطعی طور پہ غلط ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ سب سے محفوظ رکھو۔ اس کے خلاف کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں جس میں ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھنے کی ممانعت آئی ہو۔ واضح رہے کہ مرد کے لیے اپنی بیوی سے ہر حالت و حیت اور شکل و کیفیت میں لطف اندوز ہونا جائز ہے، نیز جس وقت دن اور رات میں چاہے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 223، جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھائی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے سے آؤ اور پیچھے سے آؤ، لیکن پاخانہ کے راستے سے بچو۔ البتہ حیض و نفاس کی حالت میں یا پچھلی شرمگاہ کے راستے سے لذت اٹھانا حرام ہے، صرف وہی راستہ استعمال کرنا جائز اور درست ہے جس سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور جو در حقیقت کھیتی کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی حیض والی عورت سے جمع کیا یا کسی عورت کے پاخانے والے راستے سے جمع کیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا کفر کیا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ توبہ صرف زبان سے توبہ توبہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی شرطوں کو پورا کیا جائے، یعنی وہ عمل جس سے توبہ کیا جا رہا ہے اسے فوری طور پر ترک کر دے، اس پر نادم اور شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے یہ پختہ عزم کرے کہ اسے یہ حرکت کبھی نہیں دہرانی۔ حیض کی حالت میں جمع سے کیوں منع کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟ حیض منتھلی پیریڈ اس کالے بدبودار خون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت کی بچہ دانی سے نکلتا ہے، اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد کم و بیش 40 دن تک نکلتا ہے۔ حیض کی حالت میں صحبت کرنے سے بہت سی بیماریوں کے اندیشے اور خطرات ہوتے ہیں، نیز اس سے عورتوں کی اندام نہانی میں شدید درد پیدا ہو جاتا ہے، کبھی رحم کے اندر بیضہ دانی یا مقد میں تیز سوزش اور جلن ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، بسا اوقات بیضہ دانی خراب ہو جاتی ہے اور بانجھپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ حیض کا فاسد مواد مرد کے عضو تناسل پر پیوست ہو جائے، جس کے سبب پیشاب کی نالی میں آشک سوزش اور شدید جلن پیدا ہو جائے، کبھی یہ زہر خصیہ تک پہنچ کر سخت تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام حکیم اور ڈاکٹر حیض کی مدت میں بیوی سے جمع سے گریز کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ چلتے ہیں شب زفاف کی صبح کی طرف۔ شادی کی رات گزرنے کے بعد صبح میں شوہر کے لیے واجب ہے کہ طہارت کی خاطر غسل جنابت کرے۔ غسل کا طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے خوب صاف کرے، پھر اپنے دونوں ہاتھ صابن وغیرہ سے دوبارہ دھوئے، پھر مکمل وضو کرے یا پیر کا دھونا مؤخر کر دے۔ وضو کے بعد اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر اپنے داہنے پہلو پر پانی ڈالے، پھر بائیں پہلو پر۔ اگر اس نے وضو کے وقت اپنے دونوں پیر نہیں دھوئے تھے
تو بعد میں انہیں دھو لے۔ اس طرح غسل جنابت مکمل ہو جائے گا۔ صبح میں نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر عطر وغیرہ استعمال کر کے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور گھر آئے مہمانوں سے ملاقات کرے، ان سے سلام کرے، ان کو دعا دے اور وہ لوگ بھی اسے دعا دیں۔ دعا کے لیے سب سے بہتر الفاظ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہے کو دعا دیتے ہوئے کہتے تھے، جس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ سامنے اسکرین پر دعا دکھائی گئی ہے۔ اللہ تیرے لیے برکت عطا کرے، تجھ پر برکت نازل فرمائے اور خیر و بلائی میں تم دونوں کو متحد رکھے۔ یاد رہے کہ نوجوان دوستوں کی محفل میں یا کسی بھی شخص کے سامنے اپنی بیوی کے حسن و جمال کی تعریف یا شب کے اندھیروں میں انجام دیے گئے خانگی رازوں کا بیان حرام ہے۔ یہ بات شرعی و عقلی طور پر نادرست ہے۔ رات کی تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ کیے گئے جنسی اعمال کی تفصیل کسی سے بیان کرنا انتہائی گھناؤنا، غیر مذہب اور غیر فطری عمل ہے۔ شریعت نے اسے سختی سے روکا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز اللہ کے یہاں سب سے بدتر مرتبہ والا وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے، پھر وہ شوہر یا بیوی کے راز کو پھیلائے۔ راز کے پھیلانے کا مفہوم یہ ہے کہ دوستوں میں مزے لے لے کر بیان کرے۔ ظاہر ہے کہ بند کمرے کی بات جب کسی سے زبانی طور پر بیان کر دی گئی تو گویا اسے اس کی تصویر دکھا دی گئی اور وہ عمل اس کے سامنے انجام دیا گیا، لہٰذا اب راز راز نہیں رہا۔ اس لیے حدیث پاک میں جنسی راز بیان کرنے والے کی مثال یہ دی گئی ہے جیسے ایک شیطان اور شیطانہ سرے راہ بغلگیر ہو کر جنسی عمل انجام دیں اور لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں۔ بعض احمق اپنی بیوی کا حسن و جمال بڑھا چڑھا کر اپنے دوستوں سے بیان کرتے ہیں، جس سے دیکھنے اور ملنے کی خواہش دلوں میں انگڑائیاں لیتی ہے اور کبھی آگے چل بڑے ہی دردناک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کا تعارف کرواتے اور اسے ملواتے ہیں۔ یہ اور بھی زیادہ بھیانک اور سنگین عمل ہے۔ اب آپ کے ساتھ حقوق زوجیت کے چند مسائل شیئر کیے جا رہے ہیں۔ شب زفاف کے احکام و مسائل کے ساتھ ساتھ حقوق زوجیت کے چند اہم مسائل کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ مستقبل میں کام آئے۔ چنانچہ چند اہم مسائل آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگار کریں۔ جس طرح ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے سامنے بن سنور کر آئے، ویسے ہی ایک عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر مردانہ وجاہت اور مردانہ حسن و زیبائش کے ساتھ اس کے سامنے ہو۔ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرتے تھے۔ اس حدیث سے جہاں منہ کی صفائی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، وہیں صفائی کی عمومی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، عورت شوہر کے بلانے پر بلا تاخیر لبیک کہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کا شوہر اسے بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کہے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اگر وہ اس سے انکار کرتی ہے اور شوہر کی شہوت پوری کرنے میں تاخیر کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت جب اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جو عورت اللہ پر اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ناممکن ہے کہ ان احادیث کے ہوتے ہوئے اپنے شوہر کی نافرمانی کرے اور اس معاملے میں کوتاہی اور غلطی کرے۔ نمبر 3 پر ہے میاں بیوی کے باہمی اچھے ربط بلکہ ہم بستری کے عمل پر بھی اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی اجر پاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا گناہ پاتا یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جب وہ حلال میں استعمال کرتا ہے تب اجر پاتا ہے۔ یہاں ایک بات ایکسپلین کرتے چلیں۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت جب خواہش کرے اور مرد نہ آئے تو اس پر کوئی وعید شریعت میں کیوں نہیں آئی ہے، ایسے لوگوں کو نہ ہی شریعت کا علم ہے اور نہ ہی مرد و عورت کی نفسیات سے واقفیت۔ واقعہ یہ ہے کہ مرد جنسی کشش گزشتہ سے پیوستہ کی طرف کھینچنے کے معاملے میں بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ عورت اپنی ناز و ادا سے اسے چند ہی لمحوں میں اپنی زلف گیر گرا کر اسیر اور اپنی باہوں کا قیدی بنا سکتی ہے۔ اس کے باوجود
باوجود اسلامی شریعت نے لازم کیا ہے کہ مرد اپنی طاقت اور بیوی کی حاجت کے مطابق اس کا حق ادا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نساء آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر ہوا میں لٹک رہی ہو، اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری رات مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکا چھوڑ دو۔ لٹکا کا مفہوم یہ ہے کہ نہ ہی وہ خالی ہے کہ دوسری شادی کر سکے اور نہ ہی شوہر والی رہ جاتی ہے کیونکہ اس کا حق اسے نہیں دیا جا رہا۔ واضح رہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر شوہر کا حق فوت ہو رہا ہو تو عورت نفلی عبادتوں میں مشغول نہیں ہو سکتی، اسی طرح آپ کا یہ بھی حکم ہے کہ شوہر بھی اس وقت نفلی عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتا جب اس کی وجہ سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت ہو رہی ہو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر صحیح پہنچی ہے کہ تم دن کو صوم رکھتے ہو اور پوری رات قیام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، سچ ہے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، صوم رکھو اور نہ بھی رکھو، سو اور تہجد بھی پڑھو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے اور تم سے ملنے والوں کا حق ہے۔ تمہارے لیے ہر ماہ میں 3 دن صوم رکھنا کافی ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، اسی طرح پورے سال کے صوم کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اسلامی شریعت کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے تو اسے قسم توڑنا لازم ہے۔ اس ویڈیو کا اس ٹاپک کا اختتام کرتے ہوئے، اس موضوع کے اختتام پر جاتے ہوئے، میں آپ کو اور تمام قارئین کو اس بات کی دعوت دیتی ہوں کہ ہم سب اللہ سے ڈریں، اس کے عذاب کا خوف رکھیں، نیز اللہ کی حلال کردہ چیزوں پر لطف اندوز ہوں اور حرام کردہ چیزوں سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ مومنون آیت نمبر 5 تا 7، جس کا ترجمہ آپ کو دکھایا گیا ہے اور سامنے اسکرین پہ آپ آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہیں۔ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اپنی حلال جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ اپنی خواہشات کی پیاس بجھاتے ہیں وہ حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں، خواہ ان کا عمل زناکاری، بدکاری ہو یا لواط و اغلام بازی ہو یا مشت زنی وغیرہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے، اور جس کے اندر شادی کی استطاعت نہیں وہ صوم رکھے، کیونکہ صوم شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی خالص نیت رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خوشخبری اور مصدر جام فضا ہے۔ ارشاد ہے، 3 لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے، ایک وہ غلام جو کچھ رقم کی ادائیگی کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہو، دوسرے وہ شخص جو نکاح کے ذریعے پاک دامی کا ارادہ رکھتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ نیز ارشاد بانی تعالیٰ ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو فحش کاری اور بدکاری سے دور رہنا فرض ہے اور اس کے قریب جانا حرام ہے، بلکہ ان کے اسباب و وسائل اور ان تک قریب لے جانے والی چیزوں سے بھی دور رہنا ضروری ہے۔ نہ اجنبی مرد اور عورت کبھی تنہائی میں اکٹھے ہوں، نہ ہی بے حجابی و بے پردگی اختیار کریں، نہ ہی اپنی آنکھیں آزاد چھوڑیں کہ جہاں چاہیں وہاں سے آنکھیں سینکتے پھریں، اور نہ ہی ایسے روابط و تعلقات قائم کریں جو مستقبل میں زنا اور حرام کاری تک پہنچانے والے ہوں، اور اللہ کے شدید عذاب کا خوف رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرموں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے زنا کے مجرم کے لیے دنیا و آخرت میں رسوا کن سزا رکھی ہے، جس سے دنیا میں بھی فضیحت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک اور تکلیف دہ عذاب۔ زنا کی دنیاوی سزا غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی اور شادی شدہ کے لیے رجم اور سنگساری ہے، یعنی مجرم کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ زنا کی آخری سزا کی منظر کشی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تنور کے پاس سے ہمارا گزر ہوا جس کا اوپری حصہ تنگ اور نچلا حصہ کشادہ تھا، اور وہاں پر آگ بھڑکائی گئی تھی اور اس میں شور و ہنگامہ اور چیخو پکار ہو رہا تھا۔ دیکھا گیا تو اس میں چند ننگے مرد اور کچھ برہنہ عورتیں نظر آئیں۔ جب وہ آگ بھڑکتی تو وہ چیخنے اور چلانے لگتے۔ دریافت کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ زناکار مرد عورت ہیں جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس کے سوا ایک زناکار کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس پر، اس کے خاندان پر اور اس کے عزیز و اقارب پر ذلت و رسوائی، بدنامی، شرمندگی اور عار کا جو سیاہ داغ لگتا ہے اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ اس کی پیشانی پر وہ کلنک ہے جو کبھی صاف نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا جب راز فاش ہوتا ہے تو وہ اپنے دکھ اور اذیت کو دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کہ کاش زمین پھٹ گئی ہوتی اور وہ اس میں دنس گئے ہوتے، لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ شروع ہی سے اپنے بڑھتے قدموں کو روکا جائے، نکاح کا پاکیزہ طریقہ اختیار کر کے زنا کے رسوا کن عمل سے اپنی حفاظت کی جا سکتی ہے۔